دوستو اس ویڈیو میں آپ کو انڈیا کے ایک ایسے ریلوے اسٹیشن کی کہانی سناؤں گا جہاں 42 سال تک کوئی ٹرین نہیں رکی۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ اس ریلوے اسٹیشن سے بہت خوف زدہ تھے۔ اس ریلوے اسٹیشن کا نام بیگن کودار ہے۔ یہ عجیب کہانی کیا ہے، یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو انڈیا کے علاقے ویسٹ بنگال میں ایک گاؤں ہے جس کا نام بیگن کودار ہے۔ 1960 میں یہاں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو ٹرین لینے کے لیے کئی کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ ان کے گاؤں میں بھی ایک ریلوے اسٹیشن بن جائے۔ اس دور میں یہاں ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کی سردارنی کا نام لچھن کماری تھا۔ اس عورت نے اپنی ایک زمین حکومت کو ڈونیٹ کر دی اور انڈین حکومت سے درخواست کی کہ اس جگہ ایک ریلوے اسٹیشن تعمیر کر دیا جائے۔ دوستو اگلے 2 سال میں یہاں ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تعمیر کر دیا گیا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے۔ ان کی ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو گئی تھی، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلے 5 سال سب کچھ نارمل رہا، لیکن 1967 میں یہاں ایک عجیب کہانی شروع ہوگی۔ دوستو 1967 میں موہن نام کے ایک آدمی کو اس ریلوے اسٹیشن کا ماسٹر لگا دیا گیا۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن سنسان پڑا ہوا تھا۔ موہن اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بھاگتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ یہ لڑکی ایک ٹرین کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ موہن نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن اگلی رات بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہی لڑکی ایک ٹرین کے ساتھ بھاگتی ہوئی دکھائی دی، لیکن اس دفعہ موہن چونک گیا کیونکہ یہ لڑکی اتنا تیز بھاگ رہی تھی کہ یہ ٹرین سے بھی آگے نکل گئی۔ موہن کافی ڈر گیا تھا۔ اس نے اگلے دن وہاں کام کرنے والے لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن کسی نے اس کی بات کو سچ نہیں سمجھا۔ دوستو عجیب بات یہ ہوئی کہ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس اسٹیشن ماسٹر موہن اور اس کی فیملی کی لاشیں ان کے کوارٹر سے ملیں۔ ان سب کی موت ہو چکی تھی۔ دوستو وہاں کے لوکل لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ سب جانتے تھے موہن نے کسی لڑکی کو یہاں بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب اس کی جگہ جو دوسرا اسٹیشن ماسٹر آیا، اس نے بھی اسی لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑکی رات کو بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ آدمی تو ڈر کے مارے اپنی نوکری ہی یہاں سے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دوستو اب اس ریلوے اسٹیشن کے متعلق یہ باتیں مشہور ہونا شروع ہوگی کہ یہاں جنات بستے ہیں جو ایک لڑکی کی شکل میں لوگوں کو رات کو نظر آتے ہیں۔ خوف کے مارے اس ریلوے اسٹیشن پر لوگ نوکری کرنے سے بھی ڈرنے لگے۔ خاص طور پر رات کو یہاں کوئی رکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں نے بھی یہاں آنا چھوڑ دیا۔ سب لوگ خوفزدہ تھے۔ دوستو اس گاؤں کے کئی لوگ بتاتے تھے کہ انہوں نے اس لڑکی کو اکثر ٹرین کے سامنے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ لڑکی ٹرین سے تیز پٹری کے اوپر بھاگ رہی ہوتی تھی اور ٹرین اس کے پیچھے ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس ریلوے اسٹیشن پر ایک درخت ہے اور انہوں نے اس درخت پر بھی اس لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ کہانیاں سچی تھیں یا جھوٹی، لیکن یہ مشہور بہت زیادہ ہو گئیں۔ بیگن کودار ریلوے اسٹیشن اب ایک خوف کی علامت بن چکا ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس ریلوے اسٹیشن پر ٹرینز تو رکتی تھیں، لیکن یہ ریلوے اسٹیشن سنسان ہوتا تھا۔ یہاں نہ کوئی مسافر ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی کام کرنے والا آدمی، اور مجبوراً اس ریلوے اسٹیشن کو انڈین حکومت کی طرف سے بند کر دیا گیا۔ انڈین ریلوے کے آفیشیل ریکارڈ میں بھی لکھا گیا کہ اس اسٹیشن کو بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں جنات بستے ہیں۔ دوستو یہ ریلوے اسٹیشن اگلے 42 سال تک بند پڑا رہا اور انڈیا میں کافی مشہور ہو گیا تھا۔ 2009 میں اس گاؤں کے لوگوں کے بے حد اصرار پر فائنلی اس ریلوے اسٹیشن کو پھر سے کھول دیا گیا، لیکن یہاں سے جڑی کہانیاں اور اسٹیشن ماسٹر موہن اور اس کی فیملی کی اچانک موت نے آج بھی لوگوں کو خوفزدہ کیا ہوا ہے۔